بستر سے اٹھ کر ساڑی لپیٹتے اسما بائی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ایک انگڑائی لے کر اس نے حویلی کے بڑے سے ہال میں نظر ڈالی تھی، جہاں کافی حد تک سناٹا چھا گیا تھا۔ وجود میں اٹھتی درد کی لہروں کو نظر انداز کرتے وہ سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کی پائل کی جھنکار اوپری منزل میں پوری طرح گونج رہی تھی۔ ایک تو شرابی بیٹھے اب بھی جھوم رہے تھے اور مہک انہیں غزل سنانے کا کام کر رہی تھی۔ اسما بائی نے مسکرا کر مہک کو اشارہ دیا تھا کہ انہیں مزید بٹھا کر رکھو، اور خود اپنے دوسرے کمرے تک بڑھنے لگی تھی جو اس کی آرام گاہ تھی۔ چلتے چلتے وہ مہرو کے کمرے کے دروازے کے پاس رکی تھی اور اندر سے آتی آوازیں سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے، اس لیے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھکن زدہ وجود لیے بستر پر بیٹھتی اس نے زہرا کو حکم دیا تھا کہ گرم پانی کا انتظام کرو اور گلاب کی پتیاں ڈالنا مت بھولنا۔ زہرا بھاگ کر گرم پانی کا انتظام کرنے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پاؤں پٹکتے ہوئے مہرونسا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسا گاہک دیا تھا مجھے بوڑھے گاہک نہیں چاہیے۔ میں نے 1000 بار کہا ہے کہ کسی جوان مرد کو ہی میرے پاس بھیجا کرو، ان بوڑھے گاہکوں کو خود نپٹا لیا کرو، میری ساری رات برباد کر دیتے ہیں اور ذہنی مریض الگ ہوتے ہیں۔ مہرونسا بدتمیزی سے اسما بائی کے سامنے لڑائی کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جوانی کا نشہ جسم تک ہی رہنا چاہیے مہرو، دماغ پر چڑھ جائے تو روگ بن جاتا ہے۔ دیکھ رہی ہوں میں آج کل تیری جوانی کا نشہ تیرے دماغ پر چڑھنے لگا ہے۔ ایسی عورت کو مرد پسند نہیں کرتا، سمجھ رہی ہے نا کیا کہہ رہی ہوں؟ گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے اسما بائی نے بڑی سمجھداری سے مہرونسا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسما بائی، خدا کے واسطے اپنی سالوں پرانی گھسی پیٹی باتیں مجھے نہ سنایا کر۔ مانتی ہوں کہ تو اپنی جوانی میں بڑا ستم ڈھاتی تھی، لیکن اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، کب تک اس کوٹھے پر راج کرے گی؟ بہت جلد میرا وقت آئے گا، میں مہرونسا اس کوٹھے کی مالکن بنوں گی۔ مہرونسا نے اکڑ کر اسما بائی کو دیکھا تھا اور اسما بائی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کتنے دن ہوئے تجھے اس کوٹھے پر آ کر مہرو؟ 4-5 سالوں میں تو یہاں کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ کہہ رہی ہوں نا تیری جوانی کا نشہ تیرے جسم سے زیادہ تیرے دماغ کو چڑھ گیا ہے، جب ہی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ اسما بائی نے ساری زندگی اس کوٹھے کو دی ہے۔ 14 سال کی تھی میں جب اس کوٹھے پر آئی تھی، آج 60 سال کی ہو چکی ہوں۔ جتنے تیرے سر میں بال نہیں ہیں نا اتنے میں نے مرد بھگتائے ہیں۔ حکے سے دھواں نکالتی وہ بڑی غور سے مہرونسا کو دیکھ رہی تھی جو آج کل کوٹھے میں بری طرح بھدک رہی تھی۔ ہر گاہک پر وہ اپنا روب جماتی، ہر طوائف کو وہ اپنی غلام سمجھتی۔ اس کے پیچھے چھپی وجہ کو بھی اسما بائی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مہرونسا کو ان پروں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور اب تو اس نے اسما بائی کے سامنے کھل کر کوٹھے کی مالکن بننے کا خواب ظاہر کر دیا تھا، لیکن اس کی بات پر اسما بائی صرف کھلکھلا کر ہنس ہی سکتی تھی۔ اے فراز، جا اسے لے جا، رات کی محفل کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ابھی تھکی ہوئی ہے اس لیے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کچھ عرصے بعد اسے خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہے۔ اسما بائی نے اشارے سے فراز کو حکم دیا تھا اور وہ زبردستی مہرو کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے ہٹانے لگا۔ دیکھ لینا اسما بائی، بہت جلد میرا وقت آئے گا، مہرو غصے میں چیخ کر کہہ رہی تھی۔ اسما بائی، مجھے خوف آ رہا ہے، یہ آپ کے مد مقابل کھڑی ہو رہی ہے، ویسے بھی اب آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، گاہک تو آپ سے بھگتائے نہیں جاتے، ایسا نہ ہو کہ جلد ہی یہ آپ کو کسی کونے سے لگا دے، یہ دوسری طوائفوں کی طرح نہیں ہے۔ اسما بائی کی خاص ملازمہ پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ فکر نہ کرو زہرا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ مجھے کنارہ کر سکے، ویسے بھی جس مرد کے بلبوتے پر یہ اتنا اچھل رہی ہے نا، وہ 4 دن سے زیادہ اس پر اپنی نظر کرم نہیں جما سکتا۔ ان مردوں کو میں پہلی ہی نظر میں بھانپ جاتی ہوں، یہ مدھو مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ایک پھول کا رس چوس لیا تو پھر دوسرے رسیلے پھول کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ چل بتا، کہاں ہے وہ 13 سال کی لڑکی جسے فراز پکڑ کر لایا تھا؟ ذرا اس کے درشن تو کرواؤ، ہم بھی دیکھیں کہ اب کون سی نئی پھول جھڑی آئی ہے۔ اسما بائی نے مسکرا کر زہرا کو حکم دیا تھا اور اپنے غموں کو دوبارہ اپنے اندر سمو لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا ایک 13 سالہ معصوم سی لڑکی کو کھینچ کر اسما بائی تک لے آئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اسما بائی کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے واپس بھجوا دیں۔ اسما بائی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان کیوں ہوتی ہے گڑیا، بھجوا دوں گی تیرے گھر،
پہلے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے اور تو اکیلے اسٹیشن پر کر کیا رہی تھی؟ میرا نام نوشین ہے، روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں اپنے گھر سے بھاگی تھی، بس اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گئی اور پھر وہ آدمی مجھے یہاں لے آیا۔ وہ روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے لگی، اچھا تو خود گھر سے بھاگی تھی، مگر تو کہہ رہی ہے تجھے گھر جانا ہے۔ گھر ہی جانا تھا تو بھاگی کیوں تھی میری گڑیا؟ اماں مجھے ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بنانے دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنی ویڈیو بناتی اماں مجھے بہت مارتی، اس لیے میں غصے میں گھر سے بھاگ نکلی تھی، لیکن اب مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ نوشین روتے ہوئے اسما بائی کو اس کے بچپن کی یاد دلا گئی تھی۔ اچھا تو تجھے بھی ڈانس کرنے کا شوق ہے؟ اسما بائی نے آہستگی سے نوشین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا، کہنے لگی، ہاں مجھے ڈانس کرنے کا شوق ہے۔ میں اپنی ویڈیو پوسٹ کرتی تھی تو بہت سارے کمنٹس اور لائکس آتے تھے، لوگ مجھے پسند کرتے تھے، اس لیے مجھے ویڈیو بنانے کا اور بھی شوق ہو گیا تھا، لیکن اماں مجھے ویڈیو نہیں بنانے دیتی تھی جب بھی میں غصے میں گھر سے نکل گئی تھی، لیکن میں ایسے سب کے سامنے رقص نہیں کر سکتی۔ نوشین بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹک ٹاک پر بھی تو تیرا رقص دنیا دیکھتی تھی، تو پھر یہاں رقص کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں تو کوئی تجھے روکے گا بھی نہیں، میں خود تجھے ایک گرو دوں گی جو تجھے رقص سکھائے گا، تو یہاں سب کے سامنے رقص کرے گی تو سب تعریف بھی تیرے منہ پر کریں گے۔ اسما بائی نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ نہیں نہیں، یہ تو غلط ہے، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ اگر موبائل پر ناچ گانا کرنا غلط نہیں ہے تو پھر یہاں کرنا کیوں غلط ہے؟ اسما بائی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ نوشین کے لفظ کہیں کھو گئے تھے، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ٹک ٹاک پر ناچ گانا کرنا بھی اتنا ہی غلط تھا جتنا اس کوٹھے پر، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسما بائی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زہرا سے کہنے لگی، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ اور بالکل پریشان نہ کرنا، میں اسے واپس اس کے گھر بھجوا دوں گی۔ زہرا مسکراتے ہوئے نوشین کو کمرے میں لے گئی تھی اور اسما بائی نے واپس گاؤ تکیے سے ٹیک لگا لیا تھا۔ بی بی جی، غسل کا پانی تیار ہو گیا ہے، خوشبو بھی ملا دی ہے، آ جائیں۔ زہرا واپس آ گئی تھی۔ زہرا بائی کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو اس بچی کا خیال رکھنا، ابھی نئی نہیں ہے، اسے زیادہ پریشان نہ کرنا، 2-4 دن بعد خود ہی سمجھ آئے گی، اور اگر نہ سمجھی تو پھر میں خود سمجھا دوں گی۔ سوچوں میں گم سر ہلاتے ہوئے اسما بائی غسل کے لیے چلی گئی تھی۔ جیسے جیسے سورج چڑھنے لگا چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کوٹھے کا یہی اصول تھا، یہاں راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ شام گئے وہ جاگی تو محفل کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ زہرا پھولوں کے گجرے لیے باری باری سب کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اسما بائی اپنی سرخ بنارسی ساڑی پہن کر تیار ہو رہی تھی کہ جبھی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اسما بائی نے گہری سانس لی تھی۔ یہ چیخوں کی آواز مہرونسا کی تھی جو پھر کسی بات پر ہنگامہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زہرا الٹے قدموں دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مہرونسا کو نئی ساڑی چاہیے، وہ آج پرانی ساڑی نہیں پہننا چاہتی۔ اسما بائی نے گہری نظر زہرا پر ڈالی اور کہنے لگی، اس عورت کے کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکل آئے ہیں۔ غصے میں کھڑی ہوتی وہ مہرونسا کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ مہرو؟ کیوں روز تماشا کھڑا کرتی ہے؟ محفل کا وقت ہونے والا ہے، خاموشی سے تیار ہو جا۔ کیوں نہ کروں میں تماشا؟ یہ کوٹھا میرے پیسوں سے چلتا ہے، آپ بھی جانتی ہیں کہ شوکت علی مجھ پر کس طرح پانی کی طرح پیسہ لٹاتا ہے، اور وہ سارا پیسہ آپ کی جیب میں جاتا ہے، تو پھر میں نئی ساڑی کیوں نہیں پہن سکتی؟ مہرونسا کی بات پر اسما بائی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ جو تجھے نواب شوکت علی کی محبت پر اتنا گھمنڈ ہے نا، 4 دن میں خود ہی اتر جائے گا۔ بہت دیکھے میں نے اس جیسے نواب، یہی ساڑی پہن لے بعد میں نئی ساڑیاں بھی آ جائیں گی۔ غصے میں کہتی اسما بائی واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ مہرونسا کے چیخنے چلانے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محفل کی رونق عروج پر تھی۔ نواب شوکت علی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ سب سے اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اور مہرونسا کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ شوکت علی جس دن اس کوٹھے پر چلا آتا، مہرونسا کے بھاگ جاگ اٹھتے، کیونکہ وہ اس کے بہت زیادہ لاڈ اٹھایا کرتا تھا۔ مہرونسا کا رقص شروع ہوا تھا۔ طبلے کی تھاپ پر اس کے پیر پوری طرح تھرک رہے تھے۔ نازک کمر لچکاتی، اپنے اداؤں کے جادو دکھاتی، وہ وہاں موجود ہر مرد کے دل پر بجلی گرا رہی تھی۔ لیکن مہرونسا کی اپنی نظر صرف نواب شوکت علی پر تھی، جو سفید قمیض شلوار پر ویسٹ کوٹ پہنے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ ہاتھوں میں موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں اور سونے کی گھڑی دور سے ہی اپنی قیمت بتا رہی تھی۔ مہرونسا رقص کے دوران کئی دفعہ نواب شوکت علی کے قدموں میں جا کر بیٹھی تھی، اور نواب شوکت علی نے بہت آہستگی سے
اپنی انگلیوں سے مہرونسا کے لبوں کو چھپا تھا۔ مہرونسا اس کے قریب ہوتی اور پھر ایک جھٹکے سے ہی دور ہو جاتی۔ وہ نواب شوکت علی کو پوری طرح تڑپا رہی تھی اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نواب شوکت علی مہرونسا کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا اور پیچھے سے مہک نے مہرونسا کی جگہ سنبھال لی تھی۔ اسما بائی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بہت اچھی طرح وہ نواب شوکت علی جیسے مردوں کو جانتی تھی جو کچھ دنوں بعد کسی نئی طوائف پر عاشق ہو جایا کرتے تھے۔ اسما بائی نے سوچ لیا تھا کہ مہرونسا کی جگہ کسے دینی ہے۔ بس کچھ وقت کی بات تھی، پھر مہرونسا کی جگہ اسما بائی کسی اور کو کھڑا کرنے والی تھی۔ اسما بائی نے فراز کو ساری محفل سمیٹنے کا حکم دیا تھا اور خود دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نوشین کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ آہستگی سے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو نوشین ڈری سہمی سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹی ہوئی تھی۔ اسما بائی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پوری طرح بخار سے تپ رہا تھا۔ اسما بائی کے ہاتھ رکھنے سے نوشین گھبرا کر اٹھی تھی اور پھر روتے ہوئے وہی ضد کر رہی تھی کہ مجھے گھر بھیج دو۔ اسما بائی نے مسکرا کر اس کے ماتھے کو چوم لیا اور کہنے لگی، میری بچی تو 2 راتوں سے گھر سے باہر ہے، تجھے کیا لگتا ہے تیرے گھر والے تجھے قبول کر لیں گے؟ واپس جانے کی ضد نہ کر، اس کوٹھے کو اپنا گھر سمجھ لے۔ دیکھ میں تیری ماں جیسی ہوں، تیری ہر خواہش پوری کر دوں گی، چل آ میں تجھ کو رقص سکھاتی ہوں۔ بخار میں تپتی ہوئی نوشین کو اسما بائی نے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سے اسما بائی کے سامنے کھڑی تھی۔ اسما بائی نے اپنی ساڑی کا پلو ایک طرف ڈھلکا کر اپنی کمر پر باندھا تھا اور لمبے بالوں کا جوڑا لپیٹتی ہوئی اپنے رقص کا جادو بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ نوشین حیرت سے اس 60 سالہ عورت کو دیکھ رہی تھی جو کسی جوان لڑکی سے بھی زیادہ پھرتی سے رقص کر رہی تھی۔ اسما بائی کے پیر اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے کہ نوشین کی نظریں ان پر ٹک کر رہ گئی تھیں۔ جب رقص ختم ہوا تو اسما بائی مسکرا کر نوشین سے کہنے لگی، دیکھو اسے کہتے ہیں رقص، تم کیا تھوڑا بہت رقص کر کے خوش ہوتی تھی؟ چلو اب شروع کرو۔ نوشین نے انکار میں سر ہلایا تو اسما بائی نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ نوشین میں تجھے بہت خاص جگہ دینا چاہتی ہوں، پتہ ہے اگر تو میری بات مان تو میں تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دوں گی۔ یہاں سے واپسی کا تو ہر راستہ بند ہے لیکن آگے جانے کا ہر راستہ کھلا ہے۔ نوشین نے حیرت سے اسما بائی کی جانب دیکھا جیسے وہ اس کی بات نہ سمجھی ہو، تو اسما بائی مسکرا کر اٹھی۔ چل یہ کیا سفید رنگ کا قمیض شلوار ڈال رکھا ہے؟ یہاں کوئی مرگ میت تھوڑی ہوئی ہے، اسے اتار کر پھینک۔ یہ کوٹھا ہے، کوٹھا، یہاں شوخ رنگوں کو جگہ ملتی ہے۔ چل میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے ساڑی پہناتی ہوں، میں خود تجھے سجاؤں گی اور پھر دیکھنا تو کتنی حسین لگے گی۔ نوشین نے گھبرا کر انکار کیا تو اسما بائی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا اور غور سے اس کے وجود کو دیکھنے لگی۔ سر سے پاؤں تک نوشین کا جائزہ لے کر اسما بائی کا دل خوش ہو گیا تھا۔ تو بہت ہی خوبصورت ہے لڑکی، لگتا ہی نہیں 13 سال کی ہے۔ جوانی کا نشہ تو تجھے چڑھنا چاہیے لیکن چڑھ کسی اور کو گیا ہے۔ نوشین نے جلدی سے اپنے بازو سے اپنا سینہ چھپایا تو اسما بائی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ اگر مجھ سے شرمائے گی تو گاہک کے سامنے کیا کرے گی؟ کان کھول کر بات سن لے گڑیا، اگر مجھے پریشان کرے گی تو سزا ملے گی، بہتر ہے کہ خوشی خوشی میری بات مان لے۔ اسما بائی نے زہرا کو آواز لگائی اور کہنے لگی، میری نئی نگینے والی ساڑی لے کر آ، وہ ساڑی مجھ سے زیادہ نوشین پر جچے گی۔ زہرا مسکراتی ہوئی دوڑ گئی اور کچھ ہی دیر بعد زیورات اور ساڑی لے کر اسما بائی نے خود اپنے ہاتھوں سے نوشین کے لباس کو اس کے وجود سے جدا کرنا چاہا تھا تو وہ ایک دم ہی چیخ اٹھی۔ اسما بائی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، ارے میں تو تیری ہی جنس کی ہوں، پھر اتنا شور کیوں؟ کل کو تجھے کسی اور کے آگے بھیجوں گی تو کیا ایسے شور مچائے گی؟ چل تجھے ایک کام کی بات بتاتی ہوں، جتنا تو شور مچائے گی گاہک کو تجھے نوچنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، اسی لیے اپنی آواز دبانا سیکھ لے۔ یہ کہہ کر اسما بائی زور سے ہنسی تھی جبکہ یہ سن کر نوشین کی جان نکل گئی تھی، مگر اسما بائی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اسما بائی نے اس کے لباس کو کھینچ دیا اور اسے ساڑی پہنانے لگی۔ اپنے بازوؤں سے خود کو چھپاتے نوشین سسک سسک کر رو رہی تھی، لیکن اسما بائی نے اس کے رونے کی پرواہ نہ کی بلکہ بہت زور سے کس کر بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچ کر اس کی کمر پر باندھا تھا۔ نوشین کے منہ سے چینخ نکل گئی تھی، یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہی ہے۔ نوشین نے ڈوری کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسما بائی نے اسے کھینچ کر آئینے کے آگے کھڑا کر دیا۔ یہ دیکھ تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ ڈوریاں ایسے ہی باندھی جاتی ہیں، تیری خوبصورتی اسی سے ہی تو نظر آ رہی ہے۔
नौशीन ने आईने में नज़र भर कर ख़ुद को देखा तो हैरान रह गई। जामनी कलर की नगीने वाली साड़ी पहने कोरी रंगत की नौशीन पूरी तरह धमक रही थी। अस्मा भाई ने बहुत बड़ा नगीना जड़ा सेट उसकी गर्दन में डाला था, बड़े बड़े झुमके पहनाए थे और फिर उसके लंबे बालों को खोल दिया था। मुख्तसर सा ब्लाउज़ उसकी खूबसूरती को पूरी तरह आया कर रहा था। 13 साला नौशीन कद काट में अच्छी खासी लंबी चौड़ी और ख़ूबसूरत थी। ये साड़ी पहनते ही वो पूरी तरह खिल उठी थी। अस्मा बाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ नीचे ले गई और कहने लगी, देख नौशी, खामोश बैठेगी तो तेरा फ़ायदा है, वरना मैं तुझे बहुत बुरी सज़ा दूंगी। उसने अपने बराबर में तख्त पर ही नौशीन को बिठा लिया। घड़ी सुबह के 6 बजाने वाली थी और अस्मा बाई को अच्छी तरह मालूम था कि यही वो वक्त है जब नवाब शौकत अली मेहरुनिसा को अलविदा कहकर वापसी के लिए निकलता है। अस्मा भाई का दिमाग बहुत तेज़ी से 2 और 2 4 कर रहा था। कुछ देर तक अस्मा बाई गाँव तकिए से टेक लगाए मुंतज़िर बैठी रही और फिर उसके मन की मुराद पूरी हुई। नवाब शौकत अली अपनी मस्ती में झूमता हुआ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया था। हाथ उठाकर उसने अस्मा बाई को वापसी के लिए सलाम कहा था कि इतने में उसकी नज़र नौशीन पर पड़ी थी और वो दम बखुद रह गया था। उसकी नज़रें नौशीन के हसीन सरापे पर ठहर गई थीं। ये कौन है? उसने इंतहाई इश्तियाक से पूछा था। ये मेरी बेटी है, नौशी नाम है इसका। अस्मा बाई ने मुस्कुराकर बड़ी नज़ाकत से जवाब दिया था। उनका तीर बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर लगा था। नौशी? नवाब शौकत अली ने ज़ेरे लब नौशीन का नाम दोहराया था। आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वो हैरान हो रहा था। आपको मेहरुनिसा से फुर्सत मिले तो कोई और नगीना नज़र आए। वैसे भी नौशी हर किसी के लिए नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए कोई ख़ास जौहरी ही तलाश करूँगी जो इसकी कदर कीमत जानता होगा। नवाब शौकत अली के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस हीरे की चमक देखना चाहता हूँ। आखिर को जौहरी तो मैं भी हूँ, परखना मुझे भी आता है। वह ज़ोर से हंसा था, साथ ही अस्मा बाई की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई थी। ठीक है नवाब साहब, रात की महफ़िल में तशरीफ़ ले आइएगा। आज की महफ़िल ख़ास नौशी के नाम होगी। अगर आप जौहरी हैं तो जान जाएंगे कि अब तक आप कोयले को हीरा समझ रहे थे। असल कोहिनूर तो हमारी नौशी है। ये कहकर अस्मा बाई ने नौशी के माथे पर चूमा था। नौशी ने घबराहट और शर्म से नज़रें चुराई हुई थी। नवाब शौकत अली सीने पर हाथ रखे नौशीन को सलाम कहता बाहर निकल गया था। जाते जाते उसने पलट कर एक निगाह नौशीन पर डाली थी। नौशीन जो इस सारे फसाद से बेखबर थी, वो बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। मैं ये सब नहीं कर सकती, वह हकलाते हुए अस्मा बाई को इनकार कर रही थी। अस्मा बाई ने तेज़ी से नौशीन के बालों को अपनी गिरफ्त में लिया था। घर छोड़ते वक्त तो तूने नहीं सोचा था कि बाहर जाकर क्या करेगी? नाच गाने के लिए घर छोड़ा था ना, तो बस वही करना है। अस्मा बाई उसे खींचती हुई अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी और उसे सोने के लिए लिटा दिया था, क्योंकि शाम से उसे मेहनत शुरू करनी थी। रोते रोते नौशीन की आंख लग गई थी। शाम को जब वो उठी तो तबले की थाप उसके कानों में गूंज रही थी। हर तरफ महफिल की तैयारियां हो रही थीं। अस्मा बाई ने उसे अपने साथ बिठा लिया था। देख नौशीन, तो बड़ी समझदार गुड़िया है। रक्स तो सीख गई, अब तुझे मेरा बहुत ज़रूरी काम करना है। रात को नवाब शौकत अली को खुश करना है ताकि वो फिर कभी नज़र उठाकर किसी और को ना देख सके। सोच ले, अगर वो नवाब तुझसे खुश हो गया तो फिर मैं तुझे किसी और गाहक को नहीं सौंपूंगी। एक ही नवाब के साथ तेरी आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तुझे भी तकलीफ़ और परेशानी नहीं होगी और कोठे का काम भी चलता रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर पहली ही रात में वो तुझसे खुश ना हुआ तो वो दोबारा उस मेहरुनिसा से जा चिपकेगा। इस कोठे में अपनी जगह बनानी है तो नवाब शौकत अली को तुझे अपने काबू में करना होगा। 13 साला नौशीन, जिसे किसी बात की कुछ खबर न थी, ये सब सुनकर वह दिल ही दिल में होल रही थी। ना ही यहाँ से भागने का कोई रास्ता था, ना ही इनकार करने की हिम्मत। उसे बस वही करना था जो अस्मा बाई ने उसे समझा दिया था। वो खामोशी से सर हिला गई थी, क्योंकि ज़हरा उसे पहले ही पूरी तरह डरा चुकी थी। अस्मा बाई को रात की महफिल का इंतज़ार था। 10 बजते ही गाहकों ने आना शुरू कर दिया था। नवाब शौकत अली अपनी ऊंची मसंद पर आकर बराजमान हो गया था। मेहरुनिसा सच धज कर नीचे उतर आई थी, लेकिन अस्मा बाई ने आवाज़ देकर उसे रक्स से रोक दिया था। वह हैरत से अस्मा बाई की जानिब देखने लगी, क्योंकि रक्स तो हमेशा मेहरुनिसा ही शुरू करती थी। अस्मा बाई मुस्कुराकर कहने लगी, आज रक्स हमारी नौशीन शुरू करेगी। मेहरुनिसा अब तक नौशीन से बेखबर थी, इसलिए उसे देखकर हैरान रह गई। सुर्ख रंग के घेरदार गरारे में तंग चोली पहने, अपना चेहरा घूंघट में छुपाए छोटे छोटे कदम उठाते नौशीन बीच हॉल में आकर खड़ी हो गई थी। हर किसी की निगाहें उस पर पूरी तरह जम गई थीं।
کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ کے پیچھے کون ہے، اور پھر طبلے کی تھاپ پر نوشین نے جیسے ہی اپنا گھونگھٹ پلٹا تو ہر کوئی اپنا دل تھام کر رہ گیا تھا۔ وہ خوبصورتی کی حسین مورت معلوم ہو رہی تھی جو کسی گڑیا کی طرح اپنے حسن کا جادو بکھیر رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کے باوجود وہ رقص شروع نہ کر پائی تھی۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ شرم اور خوف نے اسے اپنے حالے میں لپیٹ رکھا تھا۔ سارے گاہک منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسما بائی کچھ کہتی، نواب شوکت علی اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور نوشی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایک موٹی نوٹوں کی گڈی اس نے نوشی کی چولی میں پھنسائی تھی اور واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ نوشی نے گھبرا کر اسما بائی کو دیکھا تھا جو اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں رقص شروع کرنے کا حکم دے رہی تھی۔ نوشین نے خوف کے عالم میں آنکھیں بند کر کے اپنا رقص شروع کر دیا تھا۔ اس کا رقص، اس کی لچکتی کمر اور تھرکتے پیر ہر کسی کے دل کو بے قرار کر رہے تھے، اور ساتھ ہی مہرونسا کی دنیا بھی اتھل پتھل ہو گئی تھی، کیونکہ نواب شوکت علی کی محبت پہنچ نگاہیں نوشین کے وجود پر پوری طرح جم چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نوشین تھک کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ رقص کرتے کرتے اس کے پاؤں تھک چکے تھے۔ وہ ان سب چیزوں کی عادی نہ تھی۔ اتنے بھاری گھنگرو اور غیر مردوں کی موجودگی نے اس کی جان ہلکان کر دی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب بھی خشک نہ ہوئے تھے۔ رقص ختم ہوتے ہی اسما بائی تالیاں بجاتے ہوئے نوشین کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے نوشین کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کے چہرے پر ڈال دیا تھا اور زہرا کو آواز لگا کر نوشین کو کمرے میں پہنچانے کا اشارہ کر دیا۔ زہرا نوشین کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی تھی۔ نوشین بے بسی کے عالم میں زہرا کے ساتھ چلتی چلی گئی تھی۔ پھر نواب شوکت علی کھڑا ہوا اور بولا، کوٹھے کا اصول ہے اسما بائی کے پہلے جو طوائف رقص کرتی ہے سودا بھی اسی کا ہوتا ہے۔ مجھے دوسرا رقص دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس محجبین کی قیمت بتاؤ۔ نواب شوکت علی کے لفظوں پر مہرونسا کے دل پر بجلی گری تھی۔ وہ ایک دم ہی تڑپ کر نواب شوکت علی کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں نواب صاحب؟ آپ اس لڑکی کی بولی لگائیں گے؟ آپ میرے ہیں، کسی اور کے پاس جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مہرونسا اپنی جگہ چھوڑ کر نواب شوکت علی کے چرنوں میں جا بیٹھی تھی۔ نواب شوکت علی نے چھٹکے سے اسے پیچھے کیا تھا۔ یہ کوٹھا ہے مہرو، یہاں گاہک اپنی مرضی سے اپنی پسندیدہ چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، لیکن فی الحال میں اس محجبین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اب تمہاری عمر ہو رہی ہے۔ نواب شوکت علی کا انداز بہت ہی روبدار تھا۔ مہرونسا کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کل کی آئی بچی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ نواب شوکت علی کا کہا پوری طرح بلند ہوا تھا۔ کتنے ہی مردوں کے ساتھ تم رات بتا چکی ہو مہرونسا، تمہیں تو اپنے بستر کی سلوٹیں تک یاد نہ ہوں گی۔ رہی بات ہماری، تو ہم جیسے نوابوں کو 1000 بار محبت ہوتی ہے مہرونسا، اور بہت آسانی سے ہم اپنی محبت کو خرید بھی سکتے ہیں۔ جب دل چاہے گا تمہاری بولی بھی لگا دیں گے۔ اس سے پہلے کہ مہرو کچھ کہتی، اسما بائی نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، مہرو تم رقص شروع کرو، ہم یہاں حساب کتاب اور سودے بازی کر لیں، بعد میں تم سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں گاہکوں کو نہ نہیں کیا جاتا۔ نواب صاحب کو اگر نوشی میں دلچسپی ہے تو تمہیں اس بات کو قبول کرنا ہوگا۔ مہرونسا کو سختی سے کہتے وہ نواب شوکت علی کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ حساب کتاب اور بولی کی ضرورت نہیں، جتنی رقم آپ کہیں گی آپ کو مل جائے گی، آپ صرف کمرہ بتائیں۔ زہرا انہیں نوشی کے کمرے تک لے جاؤ اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ نواب صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آج کی رات نواب صاحب کی اس کوٹھے میں ایک یادگار رات ہونی چاہیے۔ جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسما بائی نے مہرونسا کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ بس خالی خالی آنکھوں سے نواب صاحب کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ جس نواب شوکت علی کی محبت پر وہ سارے جہاں سے ٹکر لیا کرتی تھی وہ ایک پل میں ہی کسی اور کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ نواب شوکت علی اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو اسما بائی نے مہرونسا کو اشارے سے رقص شروع کرنے کا حکم دیا۔ اپنے آنسوؤں کو پونچھتی وہ بہت تیزی سے اپنے پیروں کو تھرکانے لگی۔ دل کی دنیا پوری طرح لٹ چکی تھی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ناچ رہی تھی۔ سب اس کے رقص کو سراہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی دل کی دنیا اجڑنے کا ماتم منا رہی تھی۔ اسما بائی کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگاتے، پان کی گلوری منہ میں ڈالتے وہ غور سے مہرونسا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں جلتی آگ سے وہ اچھی طرح واقف تھی، لیکن اس نے خود ہی تو اسما بائی کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس سے نواب شوکت علی کی محبت کا گھمنڈ چھین لے۔ اسما بائی کوئی کل کی آئی ہوئی عورت تھوڑی تھی جو مہرونسا جیسی عورت کو سیدھا نہ کر پاتی۔ فراز جو پاؤں دباتے اسما بائی کے قدموں میں بیٹھا تھا آہستگی سے کہنے لگا،
اسے کیا ہو گیا اسما بائی؟ لگتا ہے یہ تو دیوانی ہو گئی ہے، اس طرح کا ناچ تو اس نے آج تک نہیں کیا۔ فراز جس کی مخلوط جنس تھی وہ اسما بائی کا بہت وفادار ملازم تھا۔ بس فراز، جب جوانی کا نشہ دماغ پر چڑھ جاتا ہے نا تو روگ ہی بنتا ہے۔ اس نے بھی جان بوجھ کر یہ روک لیا ہے، اب ساری زندگی اسے ایسے ہی دیوانوں کی طرح ناچنا پڑے گا۔ اسما بائی زور سے ہنسی تھی۔ فراز ناسمجھی سے اسما بائی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زہرا تیزی سے اسما بائی کے پاس آئی تھی اور کان میں کچھ کہا تھا، جسے سن کر اسما بائی نے تیزی سے قدم اٹھائے تھے اور اوپری منزل پر پہنچ گئی تھی، جہاں ایک نیا تماشا کھڑا تھا۔ نوشین نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور نواب شوکت علی دروازے پر کھڑا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اسما بائی نے فوراً ہی شرمندگی سے معذرت کی تھی۔ بچی ہے نا نواب صاحب، گھبرا گئی ہے۔ نواب شوکت علی زور سے ہنسا، کہنے لگا بس ایک بار دروازہ کھل جائے تو پھر بچی نہیں رہے گی۔ اسما بائی نواب شوکت علی کے لفظوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کھول دے نوشی دروازہ، اگر میں توڑ کر اندر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے انداز میں اسے دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی دھمکیوں پر بھی بات نہ بنی تو نواب شوکت علی نے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں تو نواب شوکت علی نے آہستگی سے دروازہ بجایا۔ نوشی دروازہ کھولو، میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا، تمہارے ابا سے میری بات ہو گئی ہے، وہ خود تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ نواب شوکت علی کے اس بات پر نوشی نے جھٹ سے کنڈی کھولی تھی۔ نواب شوکت علی نے مسکرا کر اسما بائی کو واپس جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اسما بائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نواب شوکت علی نے اندر جاتے ہی کنڈی لگا لی تھی۔ نوشی کے چیخنے چلانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اسما بائی نے فراز کو حکم دیا کہ بہت تیز آواز میں گانے چلا دو، اور پھر خود سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے اپنے تخت پر آ بیٹھی، جہاں مہرونسا دیوانوں کی طرح ناچتے ہوئے گاہک کے قدموں میں گر کر ڈھیر ہوئی تھی۔ گاہک مہرونسا کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں اتار رہا تھا۔ مہرو کی بولی شروع کی جاتی ہے۔ اسما بائی کی آواز پر مہرو نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور انکار میں سر ہلایا تھا۔ یہ پل اس کے ٹوٹ کے بکھرنے کا تھا، جو کسی اور گاہک کے ساتھ اسے خوش کرنے میں نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی اسما بائی نے وہاں بیٹھے رئیس زادوں کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گاہک نے سب سے زیادہ مہرونسا کی قیمت لگائی تھی۔ اسما بائی نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اس گاہک کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ مہرونسا نے انکار کرنا چاہا تھا، لیکن اسما بائی کے آگے کہاں کسی کی چلنی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجبوری کی حالت میں اس گاہک کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مردہ دل کے ساتھ اس کا ہر ایک قدم اس کی اپنی ہی ذات کو کچل رہا تھا۔ واہ اسما بائی، آپ نے تو اس کے سارے کسبل نکال دیے۔ زہرا زور سے ہنسی تھی۔ ہاں، یہ کرنا ضروری تھا زہرا، ورنہ کل کو اس کے جیسی اور ناگنیں پیدا ہو جاتی، جنہیں میں نے اپنے آستین میں بڑا کیا، وہ مجھے ہی ڈسنے پر آ جائیں تو مجھے انتظام کرنا بھی خوب آتا ہے۔ اسما بائی گہری سوچوں میں ڈوبی وہیں تکیے پر پیر پسار کر لیٹ گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسما بائی، کیا یہ نواب اس نئی نویلی کلی کو قابو کر لے گا؟ زہرا وہیں اسما بائی کے پاؤں دباتے ہوئے ٹک گئی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، محبت سے نہ سہی مار کے سہی، وہ مانگی قیمت دے رہا ہے تو پھر فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اسما بائی اپنے ہی انداز میں ہنسی تھی اور آنکھیں بند کر کے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے تو مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ ماضی کی آوازیں اسما بائی کے کانوں میں گردش کر رہی تھیں۔ میری ماں بیمار ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ روتے ہوئے 13 سالہ اسما بری طرح تڑپ رہی تھی۔ چلی جانا شہزادی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں خود تجھے تیری ماں کے پاس چھوڑ کر آؤں گی، چل کچھ کھا لے۔ شمیم بیگم نے روتی ہوئی اسما کے سامنے کھانا رکھ دیا تھا، پھر وہ اسے پچکار کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی تھی۔ چچی کہاں ہیں، وہ کب تک آئیں گی؟ کھانا کھاتے ہوئے بھی اسما کے لبوں پر کئی سوال مچل رہے تھے۔ تیری چچی نے خود تجھے میرے پاس چھوڑا ہے نا، تو پھر کس بات پر رو رہی ہے؟ ابھی وہ کچھ ضروری کام سے گئی ہیں، واپس آ جائے گی۔ روتی ہوئی اسما چچی کے واپس آنے کا سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ چچی کا بےتابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اپنی چچی کے ساتھ وہ بازار تک آئی تھی۔ اس کی چچی نے کہا تھا کچھ ضروری سامان لینا ہے، تو وہ اپنی بیمار ماں کو چارپائی پر چھوڑ کر گھر سے نکل گئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ چچی بازار کے بہانے اسے کس بازار میں لا بھیجیں گی۔ چچی نے خود اسے شمیم بیگم کے حوالے کیا تھا اور ایک موٹی رقم وصول کی تھی، لیکن 13 سالہ اسما تب بھی یہ بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ چچی کیا کر رہی ہیں۔ جب چچی اسے چھوڑ کر واپسی کے لیے پلٹیں تب اسما کو سمجھ آیا کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے خوب شور مچایا تھا،
لیکن چچی کسی بحری عورت کی طرح شمیم آرا کی حویلی سے نکلتی چلی گئی تھی اور شمیم بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ وہ بار بار اپنی بیمار ماں کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی اور واپس جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن شمیم بیگم اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ کچھ ہی دیر بعد اس کی چچی اسے آ کر لے جائیں گی۔ بھولی بھالی معصوم اسما یہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ کون سے بازار میں آ چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ 4 دن آنسو بہاتے ہوئے ایسے ہی گزر گئے تھے اور پھر اسے پتہ چلا تھا کہ آج اس کی نتھ اترائی کی رسم ہوئی ہے۔ اسے اس رسم کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ شمیم بیگم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، دلہن کی طرح تیار کر کے اسے پہلی بار بھری محفل میں بٹھایا گیا اور تب جا کر اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کس جگہ آ گئی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن سب بے سود رہا تھا۔ اسے کمرہ خاص میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں اس کی نتھ اترائی کے لیے ایک 40 سالہ مرد کمرے میں آ چکا تھا۔ اسما بائی کی آنکھوں سے 2 آنسو بہتے ہوئے گاؤں تکیے پر جذب ہو گئے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ رات آج بھی اسما بائی کی آنکھوں میں پوری طرح محفوظ تھی۔ جا زہرا، چیک کر دیکھ نوشی کے کمرے سے ابھی بھی کیا چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے اسما بائی کو نوشی کا خیال آیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ آج کی رات اس پر کیسی قیامت بیتے گی۔ سالوں پہلے وہ خود بھی تو اسی مرحلے سے گزری تھیں۔ زہرا اٹھ کر چلی گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد واپس لوٹی تو کہنے لگی کہ اوپر تو پوری طرح خاموشی ہے، لگتا ہے کہ نوشی جلدی سب کچھ سمجھ گئی ہے۔ زہرا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جبکہ اسما بائی نے گہرا سانس لیا تھا۔ ایک اور اسما اس کوٹھے کا حصہ بن گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اسما بائی اس کوٹھے تک آئی تھی۔ چل زہرا، اب تو بھی جا کر سو جا، مجھے بھی آرام کرنے دے۔ اسما بائی دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں میں چابیوں کا گچھا گھماتی گنگناتی ہوئی سیڑھیاں چڑھی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ چند لمحوں کے لیے اس کمرے کے باہر رکی تھی جہاں نواب شوکت علی اور نوشی موجود تھے۔ اندر واقعی غیر معمولی سناٹا تھا اور یہ بات اسما بائی کو بہت عجیب سی محسوس ہوئی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کوٹھے میں کسی نئی لڑکی کی پہلی رات ہو، پہلا گاہک ساتھ ہو اور اندر اس قدر خاموشی ہو۔ جب بھی کوئی نئی لڑکی آتی تو اس کی چیخوں کی آواز پہلی رات پورے کوٹھے میں گونجا کرتی تھی۔ تو پھر نوشی کی آوازیں کہاں تھیں؟ کیا نواب شوکت علی نے اسے بہت جلد اپنے قابو کر لیا تھا؟ اسما بائی کے ذہن میں کئی سوالات آ رہے تھے، لیکن کوٹھے کا اصول تھا کہ رات بھر گاہک کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا، اسی لیے وہ دروازہ نہیں بجا سکتی تھی۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اسما بائی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے ہی وہ ماضی کے دریچوں میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے میرے گھر جانے دیں آنٹی، مجھے یوں دلہن نہیں بننا، میری ماں بہت بیمار ہے، اسے کینسر ہے، وہ مر جائے گی۔ اسما پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دیکھ اسما، بس آج کی رات گزار لے، یہ جو آدمی ہے نا، یہ تجھے تیری ماں کے پاس لے کر جائے گا، لیکن پہلے جیسے یہ کہتا ہے ویسا تجھے کرنا پڑے گا۔ شمیم بیگم نے اسے پیار سے اپنے گلے لگا کر سمجھایا تھا۔ یہ مجھ سے کیا کرنے کو کہیں گے شمیم آنٹی؟ اسما معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ شمیم آرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں آنٹی نہیں، مجھے شمیم بیگم کہا کرو۔ دوسری بات یہ کہ وہ آدمی جیسا کہے گا، جو بھی کہے گا، بس مان لینا۔ چلو شاباش، اب جاؤ اور جا کر بیٹھ جاؤ۔ شمیم بیگم کی خاص ملازمہ نے اسے بستر پر لے جا کر بٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد نشے میں چور گرتا پڑتا ایک آدمی اسما کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے منہ سے اٹھتی شراب کی بو نے اسما کے ہوش اڑا دیے تھے۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ 40 سالہ وہ آدمی بس اسما کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ لمبے بال گھٹنوں تک تھے جو اب بستر پر پھیلے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کا شرارہ پہنے وہ دلہنوں سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شمیم بیگم نے اسے زبردستی نتھ بھی پہنائی تھی۔ وہ آدمی اسما کے سامنے بیٹھا بہکی نظروں سے اسے تکنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے انکل، اب مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دیں گے؟ اسما نے اس سے بھی ایک ہی بات کی تکرار کی تھی۔ ہاں ہاں چھوری، کیوں نہیں، میں خود تجھے تیری ماں کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ ابھی رات بہت ہو گئی ہے نا، صبح میرے ساتھ چلنا۔ اس کی بات سن کر اسما کی جان میں جان آئی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، بس میری اماں کے پاس چھوڑ دینا، وہ بہت بیمار ہیں، اسے دوا چاہیے ہوتی ہے۔ اسما کی بات سن کر وہ آدمی زور سے ہنسا۔ جیسے تیری اماں کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی مجھے توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی توجہ اور محبت مجھے دے گی تو میں تجھے تیری اماں کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اسما کا گھونگھٹ کھینچا تھا اور اسما گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ ارے ارے چھوری، ڈرتی کاہے ہے؟ دیکھ میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، خود تجھے تیرے گھر لے کر جاؤں گا، لیکن بس میری ایک شرط ہے، تو پریشان مت کر مجھے،
تو مجھے تنگ کرے گی نا تو میں تجھے تیری اماں کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی تیزی سے اسما کی نتھ کھینچی تھی۔ اسما کی ایک زوردار چینخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ اسما کی چینخ کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ چکا تھا۔ تو بہت ہی خوبصورت ہے چھوری، صحیح دام لگائے ہیں تیرے شمیم آرا نے، پھر ابھی تو انچھوئی کلی ہے، میرے بھاگ بڑے اچھے ہیں۔ شراب کے نشے میں ڈولتے اس نے اسما کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ اسما تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ خوف نے اس کے وجود کو اپنے احاطے میں لیا تھا اور پھر بہت ہمت کر کے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے وہ باہر کی جانب دوڑی تھی، لیکن ابھی وہ کمرے کے دروازے پر بھی نہ پہنچی تھی کہ وہ آدمی 2 منٹ میں ہی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اسما کو بالوں سے پکڑ کر اس نے زمین پر دے مارا تھا۔ زمین پر گرتے ہی اسما کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر پھوٹی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ رہی تھی اور وہ آدمی زور زور سے کہے لگاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اسے کوئی راکشس معلوم ہو رہا تھا جو اسے نوچنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اسما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چھوڑ دوں گا چھوری، کیا ہے نا تجھ سے وعدہ، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اسما کے چولی کو اتنی زور سے پکڑ کر کھینچا تھا کہ وہ پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اسما نے خود کو اپنے بازوؤں میں چھپاتے مزید خود کو پیچھے کیا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ آدمی ہنستا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ شراب کی بو اور بھی تیزی سے اسما کے حواس باطل کر رہی تھی۔ اسما پر چھپتے اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ اسما کو لگا تھا کہ ایک پل میں ہی اس کا دم گھٹ جائے گا، سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ ایسے ہی اس نے اسما کو کھینچ کر بستر پر پھینکا تھا۔ اس کی انگلیوں کے نشان اسما کی گردن پر پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور اسما بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے، تجھے گھر جانا ہے نا؟ وہ اسما سے پھر وہی سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں مجھے گھر جانا ہے، اسما نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ بس تو پھر آجا میری باہوں میں، صبح کا سورج نکلتے ہی میں خود تجھے تیرے گھر پہنچاؤں گا۔ وہ اسما سے جھوٹے وعدے کر رہا تھا اور اسما آنکھیں بند کر کے اس کے وعدوں پر یقین کر بیٹھی تھی، کیونکہ شاید اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، لیکن مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ آنا۔ ہاں کیوں نہیں میری شہزادی، چل آجا یہاں بیٹھ۔ اس آدمی نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گھر جانے کے نام پر اسما اس کی بات مان گئی تھی اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہوتے اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ سگریٹ نکال میری پاکٹ سے، اس آدمی نے نیا حکم صادر کیا تھا۔ اسما نے تیزی سے سگریٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہا تھا، مگر اس آدمی نے سگریٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کے بجائے اسما کے ہاتھوں سے سیدھے اپنے لبوں میں دبایا تھا۔ اب لائٹر سے سلگا بھی دے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ اسما نے اس کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر سگریٹ جلاتی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔ اسما کے لیے یہ دھواں ناقابل برداشت تھا، لیکن گھر جانے کے لیے وہ بس صبر کر کے بیٹھی تھی۔ اور پھر اس آدمی نے اچانک ہی جلتا ہوا سگریٹ اسما کی گردن پر رکھ کر رگڑ دیا تھا۔ اسما کی دل دوز چینخ ہوا میں گونجی تھی۔ ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس آدمی نے اسما کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ شور مت کر، مجھے شور برداشت نہیں، کہہ رہا ہوں نا، تیرا چینخنا چلانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو چینخے گی تو میں تجھے زیادہ درد دوں گا، اس لیے بالکل خاموش بیٹھی رہ۔ پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس نے زبردستی اسما کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانب کر کے باندھ دیا تھا۔ اسما کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسما کے ہاتھ باندھنے کے بعد اس نے اس کے منہ پر بھی ٹیپ لگا دیا تھا۔ اسما کی رہی سہی آواز بھی دم توڑ گئی تھی۔ سگریٹ ہاتھ میں لیے وہ اسما کے نیم برہنہ وجود کے بالکل پاس بیٹھا تھا۔ سر سے پاؤں تک اسما کو دیکھتے ہوئے اس نے سگریٹ کو اسما کے دل کے مقام پر رکھ دیا تھا۔ بندھے ہاتھوں اور بندھے منہ سے وہ چینخ بھی نہ سکی تھی، بس اپنی جگہ پر ہی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسما کی اس حالت پر وہ آدمی اور بھی زور سے کہا لگا کر ہنسا تھا۔ مزہ آ رہا ہے نا تجھے چھوری؟ اسما نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے تجھے ابھی مزہ نہیں آیا؟ اس نے جیب سے چھوٹا سا نیل کٹر نکالا تھا اور اس میں سے چاقو جیسی کوئی چیز باہر نکلی تھی۔ اسما کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس قدر نفسیاتی ہوگا۔ تجھے پتہ ہے، میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، میرے پیچھے میرے ہی دوست سے اس کا معشوقی چل رہی ہے۔ میں پاس جاتا ہوں تو مجھے دھکا دے کر بھگا دیتی ہے، اسی لیے میں اس کوٹھے پر آ جاتا ہوں۔ لیکن پتہ ہے کیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ذات بڑی ہی کمینی ہوتی ہے، بڑی بدکار اور بے وفا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ ہر عورت سے لوں۔ اس نے چاقو کو دھیرے دھیرے اسما کے وجود پر پھیرنا شروع کیا تھا۔ اسما کی سانس خوف کے ماری دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، نہ جانے کب وہ اس کے جسم پر چاقو سے گھاؤ لگا دیتا۔ دھیرے دھیرے چاقو اسما کے پیٹ پر جا کر رکا تھا۔
اسما تیز تیز نفی میں گردن ہلانے لگی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اسما کے چہرے پر جھکا تھا۔ خوف آ رہا ہے تجھے؟ بتا، ڈر لگ رہا ہے۔ اسما نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے چاقو کا دباؤ تھوڑا سا اور بڑھا دیا۔ چل میں تیرا ڈر نکال دیتا ہوں، وہ عجیب سی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اسما تیزی سے نہ میں سر ہلانے لگی تھی۔ اسما کا بس چلتا تو کسی بھی طرح خود کو اس جنونی شخص سے آزاد کروا لیتی، لیکن وہ اسما کے پیروں کو اپنے پیروں میں دبوچ چکا تھا۔ زور زور سے ہنستے اس نے چاقو کا دباؤ تھوڑا سا اور بڑھایا تھا۔ اسما کی آنکھیں پوری طرح خوف کے مارے پھٹ گئی تھیں۔ اسما کی چیخیں کوٹھے کی دیواروں کو ہلا گئی تھیں۔ اس کی دلدوز چیخوں کے باوجود بھی شمیم آرا کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا تھا، نہ ہی کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس جنونی شخص نے اسما کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان اتارے تھے، اپنے ناخنوں سے اس کے وجود کو کھرچا تھا اور پھر اپنا خنجر اسما کے پیٹ میں آہستگی سے اتار دیا تھا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا تھا اور اس کے بعد بھی اس جنونی شخص کی جنونیت میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بلکہ وہ ہذیانی انداز میں ہنستا چلا گیا تھا۔ اپنی بیوی کی بے وفائی کا بدلہ اس نے ایک معصوم لڑکی سے لیا تھا جس سے اس کی بیوی کا کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ شراب کے نشے میں چور وہ مرد انسان نہیں بلکہ درندہ تھا جس نے اسما جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دی تھی۔ اسما کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہوتا۔ اسما کے دلدوز چیخوں کے باوجود بھی اسے اسما پر رحم نہ آیا، بلکہ وہ سفاکیت کی حدوں کو پار کرتا ہی چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اسما نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ درد کی شدت نے اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے اسے اپنی بیمار ماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے بہت محنتوں سے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بھی اس نے اسما کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے اس کی ماں بیمار تھی تو اسما کے چچا ان کے گھر کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ ویسے تو اس کے چچا اور چچی دوسرے گھر میں رہتے تھے، لیکن جب اس نے ان سے مدد مانگی تو وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے یہاں آ گئے تھے۔ اسما بہت خوش ہو گئی تھی کہ اس کے چچا نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی ہے، ورنہ اس کی ماں کے بیوہ ہونے کے بعد سے کسی نے پلٹ کر نہیں پوچھا تھا۔ لیکن اسما کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ وہ لوگ اسما اور اس کی ماں کی مدد کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اور اسما کو یہ بات سمجھنے میں دیر ہو گئی۔ اس کی چچی اسے بازار کے لیے لے کر نکلی تھی، لیکن اسما کیا جانتی تھی کہ وہ اسے کون سا بازار کا حصہ بنا دے گی۔ اس کے تو اپنوں نے ہی اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپا تھا، اور اب ایک خنجر اس کے پیٹ میں اتر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس درندے نے اسما کے وجود کو اتنی آسانی سے نہ چھوڑا، بلکہ وہ اسما کے ساتھ کئی گھنٹے گزار کر اس کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جب شمیم آرا کمرے کے اندر گئی تو اسما اپنا پیٹ پکڑ کر تڑپ رہی تھی۔ اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا، جگہ جگہ زخموں کے نشانات تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھیڑیے نے اسما پر حملہ کیا ہو۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی اسما شمیم آرا کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی، اور شمیم آرا ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اتنا کچھ نہیں ہوا، اکثر گاہک ایسے ہی جنونی ہوتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ اور پھر اسما کو ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی بچہ دانی ضائع ہو گئی ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر اسما کے لیے قیامت جیسی تھی۔ 13 سالہ اسما کی پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ 2 دن ہسپتال کے بستر پر پڑے رہنے کے بعد جب وہ واپس کوٹھے پہنچی تو اسے لگا تھا کہ شاید اس پر رحم کیا جائے گا، لیکن 2 دن بعد ہی شمیم آرا نے اسے پھر ایک درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ اسما جان گئی تھی کہ اب ساری زندگی اسے یہیں گزارنی ہے، اور اسی طرح ہر رات اپنے آپ کو بے آبرو کروانا ہے۔ اس لیے اس دن اسما نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو وہ کسی سے ڈر کر نہیں رہے گی، بلکہ اپنی شرطوں کے مطابق جیے گی۔ اور اس دن کے بعد سے ہی اس نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اسما حسین سے حسین تر ہوتی گئی۔ اس کے پیچھے گاہک دیوانے ہوتے، لیکن وہ اپنی شرطوں پر رات گزارتی، اپنی اصولوں سے وہ ایک پائی پیچھے نہ ہٹتی۔ دھیرے دھیرے اس نے شمیم آرا کو ایک کونے سے لگا دیا تھا۔ شمیم آرا کے گزرنے کے بعد اسما کوٹھے کی مالکن بن گئی تھی۔ اسما نے کوٹھا سنبھالا تو کوٹھا دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ حویلی کے ہر محفل میں رئیس زادوں کا جمع غفیر آنے لگا۔ اسما کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے دام بھی دگنے کر دیے، اور یوں بہت جلد وہ بہت امیر اور بہت مشہور ہو گئی۔ طوائفوں کی دنیا میں اس نے اپنا ایک الگ ہی نام اور پہچان بنا لی تھی۔ اسما کوٹھے کی مالکن بنی تو اس نے اپنے دل کو پتھر کا بنا لیا، کیونکہ یہاں پر اس جیسی معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت ایک عام سی بات تھی، اور اب تو وہ خود یہاں کی مالکن تھی، اس لیے اسے بھی یہی کام کرنا تھا۔ ہر روز وہ اپنا ماضی بھلا کر اپنے تخت پر براجمان ہو جاتی۔ ہر روز کوٹھے پر کوئی نئی لڑکی آتی جسے کوئی نہ کوئی اس کا اپنا ہی فروخت کر کے جاتا۔ کبھی کوئی محبت کے ہاتھوں لٹ کر پہنچتی
تو کبھی کئی غریبی کی داستان لیے۔ خود بھی اب تک اس نے گاہکوں کا دل لبھانا نہیں چھوڑا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی اسما کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسما بائی کا نام اب بھی پوری طرح روشن تھا۔ وہ اپنی اس دنیا میں بہت خوش اور مطمئن ہو گئی تھی، لیکن آج کی رات وہ بہت زیادہ بے چین تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے کسی لڑکی کو آتے ہی فوراً ایک گاہک کے حوالے کیا ہو۔ ہر لڑکی کو وہ کچھ وقت دیتی تھی تاکہ وہ کوٹھے کے طور طریقے سیکھ سکے اور اس دنیا کو سمجھ سکے، لیکن نوشی کو اس نے دوسری رات ہی نواب شوکت علی کے حوالے کیا تھا تاکہ مہرالنساء کو سبق سکھایا جا سکے۔ مگر اب اسما کا دل عجیب طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نوشی کا معصوم چہرہ بار بار اس کی آنکھوں میں آ رہا تھا۔ ساری رات ایسے ہی کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ فجر کے اذانوں کے قریب جب اسما کا دل اور بھی بے چین ہوا تو وہ اٹھ کر نوشی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اندر اب بھی سناٹا تھا۔ اسما کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر اتنا سناٹا کیسے ممکن تھا؟ اس نے دروازہ بجایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دیر اس نے اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھل گیا اور اندر کے منظر نے اسما بائی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بہت تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کمرے میں خون کی ایک باریک لکیر بہہ رہی تھی۔ فرش پر نواب شوکت علی اوندا پڑا ہوا تھا اور قریب ایک گلدان ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا۔ اسما بائی نے تیزی سے آگے بڑھ کر نواب شوکت علی کی نس پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی اپنی سانس بند ہو گئی تھی، کیونکہ نواب شوکت علی کی زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ فرش پر جمع ہوا خون بتا رہا تھا کہ اس حادثے کو ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے۔ اسما بائی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے نوشی؟ تم نے نواب شوکت علی کی جان لے لی ہے؟ اسما بائی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ نوشی بری طرح روتے ہوئے سسک رہی تھی۔ نواب شوکت علی میرے قریب آ رہا تھا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ نہ مانا۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، اس لیے میں نے اس کے سر پر یہ گلدان دے مارا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا سر پھٹ جائے گا۔ نوشی روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیا یہ مر چکا ہے اسما بائی؟ اسما بائی نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور نوشی کے حلق سے ایک چینخ نکلی تھی۔ اسما بائی نے تیزی سے آگے بڑھ کر نوشی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خبردار جو شور کیا تھا، اگر کسی کو پتہ چلا کہ اس کوٹھے میں نواب شوکت علی کی موت ہو گئی ہے تو بہت برا ہوگا۔ تجھے پتہ ہے پولیس تجھے یہاں سے لے جا کر حوالات میں بند کر دے گی۔ وہ پریشانی کے عالم میں مرے ہوئے نواب شوکت علی کو دیکھ رہی تھی اور نوشی دیوار سے ٹیک لگاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ دبائے وہ اپنی سسکیوں کو گھونٹ رہی تھی۔ اسما بائی نے جلدی سے جا کر فراز اور زہرا کو بلایا تھا۔ وہ دونوں بھی یہ منظر دیکھ کر شاکڈ رہ گئے تھے۔ آج سے پہلے کوٹھے میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا کر دیا اس لڑکی نے اسما بائی؟ اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو دھندا چوپٹ ہو جائے گا اگر یہاں پولیس آئی تو۔ آئندہ یہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ فراز پریشانی کے عالم میں اسما بائی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات چھپنے والی تو نہیں ہے، نواب شوکت علی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑا نواب ہے۔ اس کے بہت سارے ملازم اور گارڈز ہیں جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو یہاں آتا ہے۔ وہ اسے تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے۔ ہمیں سارے ثبوت مٹانے ہوں گے۔ زہرا، تم نوشی کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، اس کا لباس تبدیل کرواؤ اور اسے سنبھالو۔ یہ خبر اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اگر مہرالنساء کو علم ہوا تو وہ اتنی آسانی سے خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ویسے بھی وہ اس کوٹھے پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے ایک موقع مل جائے گا، وہ ہر حال میں تماشا کھڑا کرے گی۔ زہرا سر ہلاتی نوشی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ چلو فراز، تم اس کے پاؤں پکڑو، میں اس کے ہاتھ پکڑتی ہوں۔ فی الحال ہم اسے اسی کمرے کے واش روم میں بند کر دیتے ہیں، پھر کہیں سے بوری کا انتظام کرو، اسے بوری میں ڈال کر کسی ندی میں پھینکنا ہوگا۔ اسما بائی کے حکم پر فراز نے نواب شوکت علی کو پیروں سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ اسما بائی نے اس کے ہاتھوں سے اسے سنبھالا تھا اور پھر کچھ دیر کے لیے اسے واش روم میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسما بائی نے خود سارے خون کے دھبے صاف کیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بوری بھی آ گئی تھی اور نواب شوکت علی کو بوری میں بند کر دیا گیا تھا۔ کوٹھے میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ ساری طوائفیں اپنے گاہکوں کے ساتھ کمروں میں تھیں اور باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسما بائی نے اسے ایک پرانی گاڑی میں ڈلوا کر فراز سے دور بھجوا دیا تھا۔ اب کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو سنبھالنا تھا اور سارے ثبوت مٹانے تھے، لیکن اس سے پہلے نوشی کو قابو کرنا تھا، کیونکہ اگر وہ لڑکی زبان کھولتی تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اسما بائی کو اس کوٹھے سے زیادہ نوشی کی فکر تھی۔ وہ تیزی سے نوشی کے پاس پہنچی تھی جو ابھی خوف کے عالم میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب اگر یہ بات تمہاری زبان پر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسما بائی کو تھر تھر کانپتی لڑکی میں اپنے ماضی کی جھلک نظر آئی تھی۔
اسما بائی جو نہ کر سکی تھی وہ نوشی نے کر دیا تھا۔ وہ خود کو اس درندے سے نہ بچا سکی تھی، لیکن اسما نے اپنے آپ کو نواب شوکت علی سے بچا لیا تھا۔ اسما بائی کو اس لڑکی کی ہمت پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ مجھے میرے گھر جانے، مجھے میری اماں کے پاس بھیج دیں، نوشی روتے ہوئے اسما بائی سے فریاد کر رہی تھی، اور اسما بائی کے کانوں میں ماضی کے وہی جملے گونج رہے تھے جو انہوں نے شمیم آرا کے آگے کہے تھے۔ شمیم آرا نے ان پر رحم نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ اس کوٹھے پر اسما بائی کا درجہ حاصل کر چکی تھی، مگر وہ نوشی کو اس درجے پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی معصومیت اب بھی قائم تھی۔ گھر سے کیوں بھاگی تھی تم؟ کیوں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر نکلی تھی؟ اسما بائی نے غصے میں پوچھا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ ناچ گانا اچھا کام ہے، میں اچھا ناچتی ہوں، دنیا میرا رقص دیکھے گی تو میری تعریف کرے گی، لیکن کل رات کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کتنی غلط تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک غلط راستے پر ڈال دیا تھا۔ میں جان گئی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ رقص چاہے ٹک ٹاک پر ہو یا طوائفوں کی محفل میں، رقص ہی ہوتا ہے۔ اسما بائی نے زہرا کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ، اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ اس کوٹھے کی برائی اس معصوم پر پڑے اور ایک اور اسما بائی جنم لے۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، یہی کافی ہے۔ اسما بائی کی بات سن کر زہرا حیران رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس کوٹھے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہاں کوئی لڑکی آئی ہو اور اسے واپس بھیج دیا جائے، لیکن زہرا کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسما بائی کے حکم کے خلاف ایک لفظ بھی کہتی۔ وہ نوشی کو چادر میں لپیٹ کر نکلنے لگی تو اسما بائی نے زہرا سے کہا کہ اس کی ماں کو یہ اطمینان دلا دینا کہ یہ پاکیزہ ہے، کہہ دینا کہ یہ راستہ بھول گئی تھی، اس لیے تم نے اسے اپنے پاس تحفظ دیا۔ اسما بائی اپنے کمرے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی کہ جب ہی فراز چلا آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نے ندی میں بوری کو ایسے ہی پھینک دیا ہے۔ اسما بائی کہنے لگی اب پولیس یہاں ہر حال میں آئے گی، اس لیے اس بات کی کسی کو خبر نہ ہونے دینا، اور اگر کوئی نوشی کے بارے میں پوچھے تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ وہ لڑکی رات کو ہی فرار ہو گئی تھی اور نواب شوکت علی واپس چلا گیا تھا۔ خاص کر مہرونسا کے سامنے یہی بات دہرانی ہے۔ فراز نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ایسے ہی صبح کے 11 بج گئے تھے اور 11 بجے پولیس والے کوٹھے پر پہنچ گئے تھے۔ نواب شوکت علی کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ اسما بائی نے صاف لفظوں میں یہی کہا تھا کہ نواب شوکت علی رات کو آیا ضرور تھا، لیکن وہ واپس لوٹ گیا تھا کیونکہ اس نے جس لڑکی کو خریدا تھا وہ لڑکی پچھلے راستے سے فرار ہو گئی تھی۔ نوشی کو یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، نہ ہی کسی کو معلوم تھا کہ فراز اسے کہاں سے لایا تھا، اس لیے پولیس والوں کو نوشی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ البتہ اسما بائی نے اپنا بیان قلم بند کروا دیا تھا۔ مہرونسا کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی تو وہ دوڑی چلی آئی تھی اور یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ رات نواب شوکت علی نے کوٹھے پر نہیں گزاری تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ نواب شوکت علی اب اس کا ہی رہے گا، کیونکہ نوشی بھی اس کوٹھے پر نہیں رہی تھی۔ پولیس والے کافی دیر کی تفتیش کے بعد واپس لوٹ گئے تھے اور اسما بائی کو سکون آ گیا تھا، اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ پولیس کو کوئی سراغ نہ ملا تھا، اس لیے انہوں نے کوٹھے کا دوبارہ رخ نہیں کیا تھا۔ مہرونسا روز تیار ہو کر نواب شوکت علی کا انتظار کرتی، لیکن نواب شوکت علی کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ اسما بائی نے اس 1 سال میں کسی معصوم لڑکی کو دوبارہ نہیں خریدا تھا۔ جو لڑکیاں کوٹھے پر تھیں بس انہی سے ہی کاروبار چل رہا تھا۔ اس بات پر کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بڑی حیران تھی کہ اسما بائی نے نئی لڑکیوں کو خریدنا کیوں چھوڑ دیا، لیکن اسما بائی کے دل کی حالت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ اسما بائی کا دل بدل چکا تھا۔ نوشی کی معصومیت اور اس کی بہادری نے اسما بائی پر سوچ کے نئے دروازے کھول دیے تھے۔ کاش کہ وہ پہلی رات خود بھی اپنے پہلے گاہک کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتی، کاش کہ وہ کسی درندے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیتی، تو شاید انہیں بھی واپس ان کے گھر بھیج دیا جاتا، شاید وہ بھی اس گندی دنیا سے بچ جاتی۔ نئے چہرے نظر نہ آنے پر ان کے گاہکوں نے دوسرے کوٹھوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اسما بائی کا ضمیر اب مطمئن تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اسما بائی بیمار رہنے لگی تو مہرونسا نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ اسما بائی ایک کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کا دل پوری طرح سے مطمئن تھا۔ ویسے بھی اب کوٹھے پر زیادہ گاہک نہ آتے تھے کیونکہ اب مردوں کو اپنا دل بہلانے کے لیے کوٹھوں کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت ساری ایسی ایپس آ چکی تھی جن کے ذریعے وہ گھر بیٹھے اپنا دل بہلا سکتے تھے۔ ہر شریف گھرانے کی لڑکی ٹک ٹاک پر خود کو کسی طوائف کی طرح پیش کرنے لگی تھی، تو پھر مردوں کو پیسے دے کر کوٹھوں پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رقص تو اب موبائل فون میں ایسے ہی دستیاب تھا، بنا پیسے لٹائے۔ کسی بھی شریف گھر کی لڑکی کو ناچتے گاتے دیکھنا اب کوئی مشکل کام تھوڑی تھا۔ دھیرے دھیرے پیشہ ور طوائفوں کا دھندا خود بخود ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، کیونکہ اب ڈیجیٹل طوائف گیری کا دور ہے۔
جہاں شریف گھرانوں کی لڑکیاں خود کو کسی طوائف کی طرح پیش کرتے ہوئے نہ شرم محسوس کرتی ہیں اور نہ ہی ان کے گھر کے مردوں کی غیرت جاگتی ہے۔ اور پھر ایک رات خاموشی سے اسما بائی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مہرونسا اب مہرونسا بائی بن کر کوٹھے کے تخت پر بیٹھتی ہے، لیکن اب محفلوں میں پہلے جیسی رونق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی مہرونسا دروازے پر نظریں ٹکاتی ہے کہ کیا پتہ نواب شوکت علی ایک بار پھر اسے سراہنے اور محبت کرنے اس کوٹھے پر چلا آئے، اس بات سے غافل کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔